قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں کئی ایک اوصاف، کمالات، اخلاق عالیہ اور اوصاف عطا فرمائے ہیں، وہیں ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کریں، حضور کی سنت پر عمل کریں، حضور کے فرامین عالی شان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ تو جہاں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم حضور کی اطاعت اور فرما برداری کریں، وہیں اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم حضور کی ذات کے ساتھ محبت کریں۔ حضور کی اطاعت کرنا، حضور کی محبت کے ساتھ محبت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ تو حضور سے متعلق ایک حکم یہ ہے کہ ہم حضور کی اطاعت اور فرما برداری کریں، ایک حکم یہ ہے کہ ہم حضور کی ذات سے، حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں سے محبت کریں، اور ایک حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم حضور کی تعظیم و توقیر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی تعظیم کا ہمیں حکم بھی ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے خود قرآن کے اندر مختلف اسلوب اور مختلف پیرائے کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کی تعظیم کے طور طریقے بیان فرمائے۔ خود خالق کائنات نے دیگر نبیوں کو براہ راست مخاطب فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا سلیمان۔ اللہ نے یا کر کے، یا کے صیغے کے ساتھ دیگر نبیوں کو خطاب فرمایا ہے، ان کے نام لے کر خطاب فرمایا ہے، لیکن ہمیں بھی یہ حکم دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نبی محتشم اور عام لوگ یہ برابر نہیں ہوتے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں بلانا۔ جس طرح تم آپس کے اندر نام لے کر ایک دوسرے کو بلاتے ہو کہ اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، اس طرح تم نبی محتشم کو اس طرح نہیں بلانا، اس طرح نہیں بلانا۔ خود اللہ نے پورے قرآن کے اندر اپنے حبیب کو یا محمد کہہ کر نہیں بلایا ہے۔ جب بھی اللہ نے اپنے حبیب کو خطاب فرمایا ہے، سابقہ نبیوں کو خطاب فرمایا، تو انہیں یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، ان کلمات سے خطاب فرمایا ہے، لیکن جب اپنے حبیب سے خطاب فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ اللہ نے القاب کے ساتھ اپنے حبیب کو مخاطب فرمایا، نام لے کر مخاطب نہیں فرمایا۔ اور یہی حکم اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نبی کو اس طرح نہ بلانا۔ ایک حکم تو اللہ نے حضور کی تعظیم کا یہ ہمیں ارشاد فرمایا۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی تعظیم کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والوں، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرنا، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچا مت کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، اور ان کی بارگاہ کے اندر بآواز بلند اس طرح بات نہ کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہو۔
تو نبی کو اس طرح نہیں پکارنا جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور نبی کی بارگاہ میں اس طرح اونچی آواز میں بات بھی مت کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ پھر جو حضور کی بارگاہ کے اندر آہستہ آواز میں حضور کی تعظیم کی خاطر، حضور کی عظمت اور جلال کی خاطر آہستہ آواز کے اندر بات کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو نبی کے مرتبہ اور کمال کی وجہ سے نبی کی بارگاہ کے اندر اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے دل تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم ہمیں ارشاد فرمایا ہے، صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی نگاہوں نے دیدار مصطفیٰ اور اللہ کے حبیب کے جلووں کو اپنی نگاہوں میں سمایا ہے۔ اللہ نے ان عظیم ہستیوں کی زندگی ہمارے لیے ایک معیار بنائی ہے، صحابہ نے پھر حضور کی تعظیم کر کے دکھائی ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ میں حضور کا حلیہ بتاؤں، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کے لب مبارک کیسے تھے، آپ کے رخسار اور خد و خال کیسے تھے، عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں حضور کا حلیہ نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ میں نے کبھی نگاہ بھر کے ساری زندگی حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا، حضور کے مرتبے اور عظمت کی وجہ سے کبھی نگاہ بھر کے، نظر بھر کے کبھی حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور کے سارے صحابہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے، اپنی نگاہوں سے غور سے ٹکٹکی باندھ کے کبھی کوئی صحابی حضور کو نہیں دیکھتا تھا، حضور کے مرتبے اور کمال کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، آپ کی بارگاہ کے روب اور جلال کی وجہ سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ سعادت اور اعزاز صرف 2 صحابہ کو حاصل تھا جو حضور کے چہرہ مصطفیٰ کو، چہرہ ودھا کو غور سے دیکھا کرتے تھے، یہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سرکار کے صحابہ حضور کی کیسی تعظیم کرتے تھے، اس کا سارا خلاصہ ایک حدیث پاک کے اندر بیان ہوا۔ جب حضور حدیبیہ کے مقام پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر تشریف فرما تھے تو کفار کے نمائندے وہاں پر آتے حضور سے مذاکرات کرنے کے لیے، مسلمانوں کے نمائندے کفار سے مذاکرات کرنے کے لیے آتے تو کفار کی جانب سے عروہ بن مسعود ثقفی یہ حضور کی بارگاہ کے اندر مذاکرات کرنے کے لیے آیا۔ حدیبیہ کے مقام پر مکے والوں نے حضور اور حضور کے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، مکے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، اور وہاں پر مذاکرات ہو رہے تھے۔ تو جب عروہ بن مسعود جب حضور کی بارگاہ میں آیا، جو گفتگو کرنی تھی کی، جب واپس پلٹ کر کفار مکہ کے پاس گیا تو اس نے جا کر کفار مکہ کو خبردار کیا، اس نے کہا کہ کفار مکہ تم ان سے باز آ جاؤ، تم ان سے باز آ جاؤ، تم ان سے کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتے ہو، تم ان سے کبھی جیت نہیں سکتے ہو۔ اور انہوں نے پوچھا کہ یہ بات تم کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا انی وفدت الملوک وفدت القیصر وکسرا، اس نے کہا کہ میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کے اندر گیا ہوں، میں قیصر روم کے دربار میں گیا ہوں، میں کسرائے فارس کے دربار کے اندر گیا ہوں، میں حبشہ کے نجاشی کے دربار کے اندر گیا ہوں، قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم کسی بادشاہ کے ساتھی، کسی بادشاہ کے درباری اپنے بادشاہ کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنی عزت محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں، جتنی عزت اور جتنی تعظیم محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں اتنی دنیا کے کسی بادشاہ کے درباری اپنے بادشاہ کی بھی نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس نے تفصیل بتائی کہ صحابہ کیسی تعظیم کرتے ہیں۔ اس نے کہا سنو، وہ محمد عربی جب وضو کرتے ہیں ان کے وضو سے جسم سے ٹپکنے والا پانی خدا کی قسم ان کے ساتھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر لیتے ہیں اور اپنے جسموں کے اوپر مل لیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے
اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے ہیں، اگر وہ اپنے منہ سے لعاب نکالتے ہیں تو خدا کی قسم وہ زمین پہ نہیں، محمد کے کسی نہ کسی ساتھی کی ہتھیلی پہ جا کے گرتا ہے، وہ اس کو اپنے ماتھے کے اوپر، پیشانی کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر مل لیتا ہے۔ جسے وہ نہیں ملتا ہے وہ اپنے دوسرے ساتھی کے ہاتھ کی تری لے لیتا ہے، اسے لے کر اپنے چہرے کے اوپر مل لیتا ہے۔ اگر وہ کسی کو حکم دیتے ہیں، اگر وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو جتنے ان کے ساتھی موجود ہوتے ہیں ان میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکم اسے دیا گیا ہے، اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بارگاہ کے اندر اس طرح ہو جاتے ہیں جس طرح یہ لکڑی کے مجسمے ہوں یا پتھر کے بنے ہوئے بت ہوں کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ ذرا سے بھی ہلے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ اے کفار مکہ، تم خبردار ہو جاؤ، مجھے نہیں لگتا کہ جب تک محمد کے ساتھ ان کے ایسے جانثار تعظیم کرنے والے ساتھی ہیں تم کبھی محمد سے فتح یاب نہیں ہو سکتے ہو۔ صحابہ کی زندگی، اب ذرا سوچیں، صحابہ حضور کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ بال منڈوا رہے تھے اور حضور کے صحابہ حضور کے گرد حلقہ بنا کے گرے ہوئے تھے، اور آپ کے بال تراشنے والا، مونڈنے والا جو بال مونڈتا تھا، حضور کے صحابہ حضور کے بالوں کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے تھے، وہ بالوں کو راستے کے اندر ہی اپنے ہاتھوں کے اوپر لے لیتے اور سنبھال کر رکھتے تھے۔ اور یہ سعادت، یہ اختصاص، یہ خصوصیت صرف حضور کی ہے کہ حضور کے بال سنبھالے گئے ہیں، حضور کے بال تبرک کے طور پہ سنبھالے گئے ہیں، یہ خصوصیت صرف حضور کی ہے۔ صحابہ میں سے کسی صحابی نے بھی یہ نہ حکم دیا ہے اور نہ ہی ان کے بعد ان کی اولادوں نے اپنے والدین کے یہ حضور کے صحابہ کے بالوں کو سنبھالا اور تبرک کے طور پہ پیش نہیں کیا ہے۔ تو یہ اختصاص اور خاصہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، جس وقت صحابہ حضور کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، حضور کے لعاب مبارک کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، قرآن میں اللہ نے انہیں کوئی حکم دیا تھا کہ نبی کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دینا؟ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے۔ کیا خود حضور نے ان سے کہا تھا کہ جب میں وضو کیا کروں تو میرا پانی نیچے نہیں گرنے دیا کرو؟ نہ تو حضور نے فرمایا تھا، نہ قرآن کے اندر موجود ہے، نہ قرآن کے اندر تھا، نہ اللہ نے کوئی وحی نازل فرمائی تھی کہ نبی کا وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دیا کرو، اور نہ ہی حضور نے حکم دیا تھا۔ یہ سب صرف اور صرف حضور کی تعظیم کے لیے کر رہے تھے۔ تو ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم وہ طریقہ اختیار کریں حضور کی بارگاہ کے اندر جو طریقہ صحابہ نے اختیار کیا ہے، وہ طریقہ ادب مصطفیٰ کا ہے، تعظیم مصطفیٰ کا ہے اور عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی تعظیم کے اندر ہمیں زندہ رہنے اور اسی عقیدے اور جذبے پر اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔